صدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنے سے پیشتر آئیے آپ ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب سینہ معطر پسینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذرانے عقیدت بڑی ہی والہانہ محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آئیے سب سے پہلے حصول برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کی لکھی ہوئی نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ کلام رضا، کلام اعلیٰ حضرت ایسا کلام ہے کہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، مگر اس کلام کی خاصیت یہ ہے جو بھی سنتا ہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے جھوم ضرور جاتا ہے۔ تو حضرات، سمجھنے کی کوشش بھی کریں، انشاءاللہ اگر آپ سمجھیں گے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو، اور دو چار شعر آپ سماعت کریں۔ زیادہ مشکل جملے اس نعت میں استعمال بھی نہیں ہوئے ہیں، سماعت کریں حضرات۔ وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس ضحیٰ کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح شمس ضحیٰ کرتے ہیں، ان کی ہم مدح ان کی ہم مدح ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں۔ اور یہ شعر سماعت حضرات۔ ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، ماہ شق گشتہ کی صورت دیکھو، کانپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی
کرتے ہیں۔ حضرات یہ ایسے اشعار ہیں کہ ایک ایک شعر پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ سماعت حضرات، تو ہے خورشید رسالت پیارے، تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، اور اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس ضحیٰ کرتے ہیں۔ حضرات یہ ایسا کلام ہے کہ اس کا ہر شعر عمدہ ہے، عمدہ در عمدہ ہے۔ بس ایک دو شعر اور سماعت کر حضرات، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاجوری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، تیرے ہی دم کی ہے سب جلوہ گری، ملک و جن و بشر، ملک و جن و بشر، ملک و جن و بشر، حور و پری، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں، جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں۔ اور آخری شعر جلدی جلدی سماعت کرنا حضرات، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں
مقطع سماعت کریں حضرات۔ اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام، سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام۔ شرح و شمس دعا کرتے ہیں۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس مقدس جمعہ میں اللہ کے مقدس نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں، اور میں نے سوچا کہ قربانی عنقریب ہے تو ذرا دو چار جمعے اسی موضوع پر گفتگو ہو اور سیرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اور یہ ضروری بھی ہے کہ انبیاء اکرام کے قصص، ان کے قصے، ان کے واقعات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ جب ہم ان کے واقعات کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی سیرتوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ان کا علم، ان کا حلم، ان کی بردباری، زندگی گزارنے کے طریقے، اللہ سے محبت اور ان کے کارنامے، اپنوں کے ساتھ سلوک، غیروں کے ساتھ سلوک، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، اور ہمیں ان کی زندگیوں کو پڑھ کر، مطالعہ کر کر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ آتا ہے۔ اور پھر قرآن نے بھی کہا، بارہا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور یاد کرو کتاب میں ابراہیم۔ اور انبیاء کے قصے کے تعلق سے تو قرآن نے کہا احسن القصص، اچھے قصے ہیں ان کے۔ اب ان قصوں کو کوئی قصے کہانیاں نہ سمجھ لے، یعنی ان کی سیرت مبارکہ، ان کی زندگی کے واقعات، ان کا رہن سہن، طرز زندگی کیسا تھا، جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کو انہی کی زندگیوں کے مطابق گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ آئے گا۔ حضرات، انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے، انسان کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو انسان کا رہن سہن بدل جاتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ جان رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ پیسہ آتا ہے تو طریقہ بدل جاتا ہے۔ غریب تھے تو مزارات پر جا کر حاضری دیتے تھے، پیسہ آ گیا تو اب اسٹینڈرڈ ہمارا چینج ہو گیا ہے، اب ہم کو کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غریب تھے تو ہماری دوستی غریبوں سے تھی، پیسہ آیا تو اب ہمارا لیول چینج ہو گیا ہے، اب ہمارا دوست بھی پیسہ والا ہونا چاہیے، ورنہ دنیا کیا کہے گی کہ تم کس کے ساتھ رہ رہے ہو، دوست تمہارا کون ہے، کس معاشرے میں کس کے ساتھ رہ رہے ہو۔ تو انسان جب تک غریب ہے اس
اس کی کوالٹی الگ ہے، اس کا رہن سہن الگ ہے، طریقہ الگ ہے۔ پیسہ آتا ہے تو انسان کا طریقہ، سلیقہ، رہن سہن بدل جاتا ہے۔ یہ بھی اکثریت کے موقع پر ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ سب کا ہی یہ حال ہے، اکثر ایسا ہے نا۔ جب پیسہ آتا ہے تو انسان کے اندر غرور بھی آتا ہے، انسان کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو انانیت بھی آ جاتی ہے، انسان کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو تکبر بھی آ جاتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو انسان مزاروں پر جاتا ہے، پیسہ آیا تو مزاروں کو فراموش کر دیتا ہے۔ آج آپ ایک فرقہ جس کو ہم اور آپ اہل حدیث کہتے ہیں، لوگ اہل حدیث جانتا کرتے وہ خبیث لوگ ہیں، خیر جو بھی ہو، ان کے آپ جماعت میں دیکھیے آپ کو اکثر ایجوکیٹڈ لوگ ملیں گے، پڑھے ہوئے لوگ ملیں گے، اور یہ حوالہ یہ دیتے ہیں کہ جو جانکار لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو سمجھ ہے تو وہ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، یہ حوالہ دیتے ہیں۔ امام اعظم پڑھے ہوئے نہیں تھے، احمد رضا فاضل بریلوی پڑھے ہوئے نہیں تھے، مفتی اعظم ہند پڑھے ہوئے نہیں تھے، تاج الشریعہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان کے علم کی طرح ان کو علم ہے، ان کے علم کی طرح ان کو علم ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی 55 علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی۔ حضور تاج الشریعہ کی انگلش ایسے انگلش بولتے تھے کہ انگریز بھی حیران ہو جائے۔ یہ 2-4 کتاب انگلش کی پڑھ کر کے تھوڑا اسپیکنگ کورس میں جا کر کے انگلش بولنا آ گیا تو کہتے ہمارے جماعت میں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے ہوئے لوگ ہیں۔ فاضل بریلوی سے زیادہ پڑھے ہوئے تھے، مگر انہوں نے اس کا رد بلیغ فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ علم کے بنا پر نہیں، عقیدہ صرف علم کے بنا پر نہیں ہے، عقیدہ دل سے مان لینے کا نام ہے، عقیدہ دل سے مان لینے کا نام ہے۔ جو نبی کو پڑھ لکھ کر اپنے طرح کہا وہ جاہل و گمراہ ہوا، اور جو نبی کو بغیر پڑھے نور کہا وہ کامیاب ہوا، وہ کامیاب ہوا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریبی انسان کے اندر ہے تو انسان مزاروں پر بھی جا رہا ہے، دعا درود بھی، فاتحہ بھی، سارا کچھ۔ پہلے ایک چھوٹا سا ہمارا گھر ہوتا تھا، 2 روم ہوتے تھے، اس میں 15 لوگ گزارا کر لیتے تھے، اور اس 15 لوگوں میں اسی گھر میں فاتحہ خوانی بھی ہو رہی ہے، دعا بھی ہو رہی ہے، میلاد خوانی بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ آج بڑے بڑے کمرے ہیں، بڑا بڑا گھر ہے، مگر کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ فیشن آ گیا، اب ہمارے پاس کسی اور کے پاس جانے کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ ٹاپک میرا نہیں ہے، پھر بات ادھر چلی جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیسہ انسان کے پاس آتا ہے تو انسان کے اندر چینجنگ آ جاتی ہے، بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جملہ اس لیے کہا کہ میں آپ کو آگے اور کھل کر سمجھاؤں۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا میں حکومت عطا کی، اقتدار عطا کیا، سلطنت پوری دنیا کی اللہ نے 4 بادشاہوں کو دی۔ ان میں سے 2 مسلمان اور 2 کافر۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ایک حضرت ذوالقرنین۔ ذوالقرنین جو ہے ان کے تعلق سے بھی علماء کے اندر اختلاف ہے، مگر اتنی بات تو طے ہے، کیونکہ ہم حتمی بات ان کے تعلق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ وہ متقی انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور حضرت ذوالقرنین حضرت خضر علیہ السلام کے بھائیوں میں سے تھی۔ اب کسی نے کہا کہ خالازاد بھائی، کسی نے کہا کہ چچازاد بھائی، جو بھی ہے مگر کزن تو ضرور تھی۔ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے تاج میں 2 سینگ بنی ہوئی تھی، 2 طرف 2 سینگ، اور قرن کا معنی ہوتا ہے سینگ کی، 2 سینگ بنی ہوئی تھی، تو قرن کی جمع قرنین ہے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا تھا۔ ان کا نام سکندر ذوالقرنین ہے۔ ایک بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے بادشاہ حضرت ذوالقرنین۔ 2 بادشاہ کافر ہوئے، ایک کا نام نمرود اور ایک کا نام بخت نصر۔ ان 4 بادشاہوں کو اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت عطا کی، اور اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جن کی حکومت پوری دنیا پر ہو، مگر سرکار کے فرمان کے مطابق ایک بادشاہ ایسا آئے گا جن کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی، اور انہی بادشاہوں اسی کو امام
مہدی قرار دیا کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام مہدی کا زمانہ آئے گا، سرکار نے ان کے رنگ کے تعلق سے، چال چلن کے تعلق سے، چہرے کے تعلق سے، مکھڑے کے تعلق سے، ہر ایک کے تعلق سے سرکار نے پہلے ہی بتا دیا ہے نا، وہ آئیں گے۔ یہ اور بات ہے کچھ لوگوں نے اس کو ابھی سے بنا لیا، پاکستان میں خاص کر یہ کچھ بہت ہو رہا ہے کہ بھائی کوئی نبی بن جا رہا ہے 15 دن میں، 1-2-4 مہینے میں، تو کوئی جو ہے کہتا کہ میں مہدی بن کر کے آیا، نہ جانے کیا کیا خرافات ہوتی ہیں، الگ الگ بات ہے۔ لیکن جب وہ آئیں گے پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوگی اور وہ سادات میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سادات میں سے، رسول کے خاندان میں سے، سرکار کے گھرانے میں سے ہوں گے، ان کا نام مہدی ہوگا۔ اگر جو ان کا نام محمد کہا گیا، باپ کا نام عبداللہ کہا گیا، لیکن مہدی سے پوری دنیا میں پہچانے جائیں گے۔ آج بھی ہم لوگ امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ تو 4 بادشاہ پوری دنیا پر جن کو حکومت ملی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، نمرود اور بخت نصر۔ نمرود کے تعلق سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود تھا، تو نمرود کے تعلق سے گفتگو ہونی ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ انسان کے جب پیسہ آتا ہے تو انسان کے اندر چینجنگ آتی ہے۔ جب پوری دنیا کی حکومت ان کے پاس آئی، اللہ نے ان کو پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، حکومت اقتدار سے نوازا، تو اس کے اندر تکبر نے انگڑائیاں لینا شروع کی، اور اس نے کہا کہ مجھے خدا مانو، مجھے خدا مانو۔ سب کو اپنی بارگاہ میں جھکانے لگا، اپنے پاس جھکانے لگا، جو بھی ان کے پاس آئے، ان کے دربار میں آئے تو کہا جائے کہ سجدہ کیا جائے، جو ہے نا مجھے بادشاہ، مجھے خدا تسلیم کیا جائے، یہ ان کے ساری باتیں تھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب پیدائش کا وقت قریب آیا، دنیا میں تشریف لانے کا وقت آیا، تو نمرود نے دیکھا کہ ایک ستارہ ایسا چمکا کہ اس ستارے کی روشنی کے آگے چاند و سورج کی روشنی بھی دھیمی پڑ گئی۔ اس نے اپنے نجومیوں سے، کاہنوں سے سوال کیا کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ایسا دیکھا ہے تو پھر ایک نبی برحق آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے جن کے آنے کی وجہ سے تم ہلاک، تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہاری سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب جانتے ہیں آپ کہ جب کسی کو اپنی حکومت کے جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ پیترے بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی مودی کی حکومت جب ختم ہونے پہ آ رہی ہے تو جب پیترے کبھی NRC، کبھی CAA، کبھی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں لے کر کے آتے ہیں، بھائی اپنی حکومت کو بچانا ہے۔ تو جب اسے پتا چلا کہ میری حکومت خطرے میں ہے تو کیا کیا جائے، تو اس نے یہ کام کیا کہ اس شہر کے جتنے مرد تھے سب کو اس شہر سے دور کر دیا، صرف شہر میں عورتوں کو رکھا۔ اور جب یہ پتا چلا کہ ان عورتوں میں حاملہ عورتیں بھی کچھ ہیں تو ان کے پیٹ چروا دیے، بچوں کو باہر نکال کے مروا دیا، عورتوں کو مروا دیا، نہ جانے کیا کیا باتیں انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے وہ بچہ دنیا میں آئے ہی نہیں اور میری حکومت برباد نہ ہو۔ سارے طریقے حربے آزمائے، مگر وہ شاعر نے کہا نا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہاں، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا آنا یہ ضروری اس لیے کہ نور مصطفیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کی پشت پر چمکنا جو تھا، اور نور مصطفیٰ کا ابراہیم علیہ السلام کے پشت پر چمکنے کی وجہ سے وہ جو نارے نمرود ہے اسے گلے گلزار ہونا تھا، اس آگ کو بجھنا تھا۔ تو مصطفیٰ کا ابراہیم کی پشت پر آنا تھا تو ابراہیم کو آنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ماں کے شکم میں آئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں کے شکم میں پیٹ میں بچہ ہو تو پیٹ ذرا بڑا دکھنے لگتا ہے، تو نمرود کے چاہنے والوں نے جب پیٹ جس کا بڑا دیکھا چروا دیا، بچے کو نکلوا دیا، عورت کو مروا دیا۔ مگر ابراہیم علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہے لیکن شکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف کی بات ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب عالم یہ ہوا کہ جب آپ کی پیدائش کا وقت ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ایک غار میں چلی گئی،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، بعد میں تارخ کہا ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو آذر کہتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، اور میں اس کے تعلق سے پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، اس کے تعلق سے پہلے بھی میں بات کر چکا ہوں۔ وہ قرآن کی آیت کو لا کر پیش کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر سے کہا تو کہتے تھے قرآن میں تو اب کا ذکر آیا ہے، باپ کا ذکر آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر تھا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ قرآن اتنا نہیں ہے کہ جو چاہے اس کو سمجھ جائے، ہاں قرآن کا علم اتنا نہیں ہے، ارے ایسے ایسے گزرے ہیں کہ بسم اللہ کے با کے نقطے کے حوالے سے کتابوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ میں بس دو چار جملے یہاں پر کہہ کے آگے گزروں، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ اس کے تعلق سے میں نے ایک جمعہ مکمل تقریر کی ہے آپ کے سامنے، شاید کہ 2-3 سال پہلے، یاد نہیں ہے مجھے، لیکن میں دو چار باتیں آپ کے ذہن کو اور بالکل ایک دم تر و تازہ کر دوں اور باتوں کو آپ کو ذہن میں اتار کر کے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ حوالہ دیتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذر، اب کا ذکر آیا ہے، اب کے معنی باپ کے ہوتے ہیں، ہے نا، تو جب اب کا ذکر آیا ہے باپ آذر، تو قرآن باپ کہہ رہا ہے تو ہم کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ دیکھیں اب جو ہے نا باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے استعمال ہوتا ہے، داداؤں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، داداؤں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں باپ کو باپ کہا جاتا ہے، چچا کو بھی باپ کہتے ہیں، ہے نا، بڑے ابا کو بھی باپ کہتے ہیں، ہمارے بڑے ابو، ہمارے بڑے ابا، ہے نا، چچا کو بھی کہتے ہیں ہمارے چھوٹے ابا کہتے ہیں نا۔ تو باپ یہ عمومی ہر جگہ کا الگ الگ عمومی رواج ہوتا ہے۔ باپ جو ہے نا صرف سگے باپ کو باپ نہیں کہا جاتا ہے، بڑے ابا کو بھی باپ کہا جاتا ہے، چھوٹے ابا کو چچا کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ اب ایسا نہیں کہ میں ایسے بول کے آگے چلے جاؤں گا تو لوگ کہیں گے تو حضرت نے اپنے طرف سے کہہ دی، میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں آپ کو، سنیں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ باپ چچا کو بھی بڑے ابا کو بھی باپ کو کہا جاتا ہے۔ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو اب کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے وہاں یا تو باپ مراد ہے، یا تو چچا مراد ہے، یا تو دادا مراد ہے، لیکن جہاں پر حقیقی باپ کا ذکر آیا ہے وہاں پر والد کا ذکر آیا ہے۔ سمجھ میں بات؟ جہاں پر چچا کا باپ کا ایک کامن بات کرنی تھی، سب کے تعلق سے بات کرنی تھی، ایک عام بات کرنی تھی، وہاں پر اب کا ذکر آیا، وہاں پر اب کا، ابھی کا، ابا کا ذکر آیا۔ لیکن جہاں پر خاص باپ کے تعلق سے بات کرنی وہاں پر والد کا ذکر آیا ہے، وہاں پر والد کا ذکر آیا۔ اسی طریقے سے آپ ماں کے تعلق سے، جب ماں کے تعلق سے، خالہ کے تعلق سے، نانی دادی کے تعلق سے بات کریں تو قرآن میں کا ذکر آیا ہے، ماں، سب کو ایک جگہ کہہ دیا۔ لیکن جب خاص ماں کے تعلق سے گفتگو کرنی ہوئی تو قرآن نے کا نہیں والدہ کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ والدہ کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ سے نکاح نہ کرو۔ باپ کا بھی ذکر آیا اور دادا کا بھی ذکر آیا، لیکن جہاں پر خاص والد کے تعلق سے ہے وہاں اب نہیں، وہاں والد کا ذکر آیا ہے۔ ماں کے تعلق سے جہاں پر خالہ کا، نانی کا، ماں کا، سب کا ذکر آیا، کامن بات آئی تو کا ذکر آیا، لیکن خاص والدہ کے تعلق سے جہاں بات ہوئی وہاں والدہ کا ذکر آیا۔ قرآن کہتا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں۔ خاص والدہ کا ذکر آیا تو والدہ کا لفظ آیا، خاص والد کا ذکر آیا تو والد کا کیا کہا گیا، لیکن جب چچا کی، باپ کی، دادا کے تعلق سے کامن بات کہنے آئی تو اب کا ذکر آیا۔ اب یہاں پر جو ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب یہاں پر کامن بات کہنی تھی تو اب کا ذکر آیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ یہاں پر آذر کا نہیں، یہاں پر جو ہے آذر، یہاں پر جو ہے اس کے باپ کا نہیں، چچا کا ذکر آیا۔ لیکن جب باپ کہنے کی باری آئی تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آذر نہیں بلکہ تارخ تھا۔
ایک چیز اور آپ کو بتاتا چلوں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک صلبوں میں، پاک رحموں میں منتقل کیا گیا ہوں۔ سرکار پاک پشت سے آئے ہیں، یہ میرے آقا فرماتے ہیں، پاک پشت سے پاک رحموں میں، پاک پیٹوں میں، اس طریقے سے سرکار آئے ہیں۔ اب سرکار فرماتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، سرکار کے جد امجد حضرت ابراہیم ہیں۔ اگر سرکار پاک پشت سے آئے ہیں اور ابراہیم کے باپ کو آزر مان لیا جائے تو آزر تو مشرک تھا، آزر تو مشرک تھا نا۔ جب آزر مشرک تھا تو سرکار پاک پشت سے کیسے آئے؟ مشرک ناپاک ہوتا ہے نا، قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ ظلم عظیم ہے، بڑا گناہ کا کام ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ کے بلکہ قرآن میں فرمایا گیا اور حدیث پاک میں بھی کہ مشرک غلام، مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے، مسلمان غلام وہ مشرک سے، شرک کرنے والوں سے بہتر ہے۔ تو مشرک ناپاک ہے، مشرک جو مسلمان غلام، جو غلام وہ مشرک سے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا تو معلوم یہ ہوگا، پتہ یہ لگے گا کہ سرکار پاک پشتوں سے نہیں آئے بلکہ ناپاک پشتوں سے آئے، معاذ اللہ۔ اور اگر آزر مان لیا جائے ان کے باپ کو تو کئی ساری حدیثوں کا انکار ہوگا، کئی ساری حدیثوں کا انکار ہوگا۔ تو ان تمام باتوں کو، اب یہ باتیں بالکل کھل کے یہاں پہ تقریر میں اتنا وقت نہیں کہ کیا جائے، لیکن اس بات کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا بلکہ تارخ تھا، اور سرکار عبد قرار صلی اللہ علیہ وسلم پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتے دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس نبی پیارے حبیب کے نور کو ایک کافر کے پشت پہ رکھے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے نا۔ ارے اللہ چاہے جسے چاہے اسے ہدایت دے دے، اگر اپنے محبوب کے نور کو تارک پشت پر رکھنا ہی تھا تو تارک کو موحد کر دیتا، مسلمان کر دیتا۔ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے نا، ہدایت دینا اللہ کے کنٹرول اختیار میں ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ کے پاس اتنا بھی پاور نہیں کہ کسی کو موحد کر دے اور اپنے نبی کا نور اس موحد کے پشت پہ رکھے، اتنا بھی پاور اللہ کے پاس۔ یہ معاملہ پھر سامنے آئے گا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو موحد کے پاک پشتوں میں، پاک رحموں میں منتقل کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر غار کے اندر پہنچی۔ ایک چیز اور، حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے کہا کہ سرکار نے فرمایا میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری چیزیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں۔ اب خلیل خلت پر اگر گفتگو کروں تو پھر اس میں گفتگو ہو جائے گی، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ آپ دوست اس کو بناتے ہیں جسے بہتر سمجھتے ہیں، جسے اچھا سمجھتے ہیں۔ اللہ نے خلیل کہا ہے، اللہ نے دوست کہا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مقام و مرتبہ بھی اونچا ہوگا۔ اور آپ یہ بھی جانیں کہ جو جتنا قرب رکھتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے، جن سے جتنی محبت ہوتی ہے، جن کو جتنا اونچا مقام دینا ہوتا ہے، ان سے اسی طریقے سے امتحان لیے جاتے ہیں، اسی طریقے کے امتحان لیے جاتے ہیں۔ بہت ساری آزمائشوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے مبتلا ہوئے۔ میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آگے گفتگو کروں گا، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ انشاءاللہ 2-4 جو میں کنٹینیو سیرت ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے اگر گفتگو ہو جائے تو ہو سکتا ہے کچھ باتیں آپ کے ہمارے ذہن میں اتر جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ آپ کو لے کر غار کے اندر گئی اور آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔
اس دنیا میں تشریف لائے، جب ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر، پیشانی پر چمک دیکھی تو آپ کی والدہ آپ پر فریفتہ ہو گئی، محبت بھری نگاہ سے دیکھا اپنے بیٹے کو اور ماتھے کو چوما، پیشانی کو بوسہ دیا۔ اور پیشانی کو بوسہ دینے کے بعد آج کل ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ماں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بچے کو اپنے دور رکھنا نہیں چاہتی، مگر پیدا ہوئے تو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، پیدا ہوئے تو آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ماں اپنے بیٹے کو بوسہ دیتی ہے اور اس کے بعد غار کے اندر رکھ کر کے ماں واپس چلی آتی ہے۔ اب والدہ کو بھی اپنے پروردگار پر کتنا بھروسہ ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ غار تو ایسا نہیں کہ باہر سے دروازہ مقفل کر دے، تالا لگا دے کہ کوئی اندر جا نہیں سکتا، ہاں تہہ خانہ ہے، کوئی بھی جانور آ سکتا ہے، جا سکتا ہے، مگر رب کی ذات پر بھروسہ ہے، مگر رب کی ذات پر بھروسہ ہے کہ جو خدا میرے بچے کو دنیا میں لا سکتا ہے وہ خدا میرے بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، وہ خدا میرے بچے کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ غار کے اندر تہخانے رکھ کر کے واپس آ گئی۔ عالم یہ تھا، علماء فرماتے ہیں کہ جو بچہ دنیا میں، اکثر بچے ایک دن میں جتنا، ایک سال میں اتنا بڑھتے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے، ایک دن اتنا بڑھتے تھے۔ اب ماں دوبارہ جب بیٹے کے پاس آئی تو کیا دیکھا؟ ماں کشمکش میں ہے کہ میرے بیٹے کا حال کیا ہوگا۔ دوسرے دن آئی ہوں، بچے کو، چھوٹا بچہ بار بار دودھ پلانا پڑتا ہے، دوسرے دن آئی ہے، دیکھتی ہوں کہ حال کیا ہے میرے بیٹے کا۔ جب آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ درندے بچے کے ارد گرد بیٹھے ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، درندے حفاظت کر رہے ہیں۔ درندوں کا کام ہوتا ہے گوشت کو کھانا، ماंس کھانا، پھاڑ ڈالنا، ختم کرنا، مگر اللہ حفاظت فرما رہا ہے، سبحان اللہ، درندوں کے ذریعے حفاظت فرما رہا ہے۔ کبھی موسیٰ کو فرعون کی بارگاہ میں جو ہے پرورش کرتا ہے، اور کبھی درندوں کے ہاتھ سے ہی، درندوں کے ذریعے سے ہی ابراہیم کی نشو و نما ہوتی ہے۔ درندے گھیرے ہوئے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلی کو چوس رہے ہیں، سبحان اللہ، اور اسی انگلی کے ذریعے سے سیراب ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ جنت کی نہریں اسی انگلی کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کے حلق کے ذریعے آپ کے پیٹ میں آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ خدا جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، ہاں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ اس کی مرضی، اس کی قدرت ہے، اس کا اختیار، اس کا پاور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو رہے ہیں، ایک روایت مطابق 15 سال یا 17 سال۔ جب آپ کی عمر شریف ہوئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا کہ امی جان، کیا مجھے آپ باہر کی دنیا نہیں دکھائیں گے؟ میں بھی باہر کی دنیا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رات کا وقت تھا۔ والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، چلو میں تمہیں باہر کی دنیا دکھاتی ہوں۔ جب باہر تشریف لائے، اللہ اکبر، جب باہر تشریف لائے تو چاند اور سورج، وہ چاند کو دیکھا اور ستاروں کو دیکھا، اور دیکھا کہ لوگ ان کے ارد گرد جو ہے سجدہ ریز ہیں، کوئی جھک رہا ہے، کوئی اپنے اپنے انداز سے عبادتیں کر رہا ہے۔ اس وقت ہی آپ نے کہا کہ یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ ابھی باہر کی دنیا دیکھے نہیں ہے، ابھی 15-17 سال تک غار کے اندر ہی پرورش ہوئی ہے، باہر کی دنیا کے تعلق سے پتہ نہیں ہے۔ مگر نبی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں آ کر نہیں سیکھتا، اللہ جسے نبوت دیتا ہے تو سراپا کرامت بنا کر دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، سراپا عزت، وقار، علم، ہنر دے کر کے دنیا میں مبعوث فرماتا ہے۔ وہ عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، وہ عام انسان سے بالا تر ہوتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ باہر تشریف لائے، چچا آذر نے دیکھا تو طارق سے، اپنے بھائی سے کہا کہ تمہارے یہاں تو چاند آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، 15-17 سال کے بعد باہر تشریف لائے غار سے، اور آنے کے بعد پھر تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا۔ انشاءاللہ میں یہاں سے اگلے جمعہ کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کروں گا، اور بیان انشاءاللہ کروں گا کہ کیا کیا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے معجزے اور کمالات اور تبلیغ
کا کیا طریقہ آپ کا رہا، انشاءاللہ اس کو آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو بزرگان دین کے نفوس میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں کوئی غلطی ہوگی خدا قدر جبار اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل